الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 66 پڑھنے والے ہیں۔ باب نمبر 66 جس کا ٹاپک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن توحید کی حفاظت کرنا، یعنی توحید کی حفاظت کرنا، توحید کے باغیچے کی حفاظت کرنا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کیسے حفاظت کی اور شرک کے راستوں کو کیسے بند کیا، شرک کے وسیلہ کو کیسے ختم کیا، اس حوالے سے اس میں بات کی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اسی سے باب کی مناسبت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب التوحید ہے تو اس میں شرک کے راستے کو بند کرنا توحید کس اندر میں بھی آتا ہے، اس ناحیہ سے یہ باب اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں: انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بنو عامر کے ایک وفد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ 9 ہجری میں یہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کیونکہ یہی وہ سال ہے جسے عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال، کیونکہ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے کونے کونے سے وفود آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ تو بنو عامر کے وفد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقلنا انت سیدنا، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، انت سیدنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: فقال السید اللہ تبارک و تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ سردار تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قلنا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، پھر ہم نے کہا کہ آپ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل ہیں اور بہت زیادہ آپ پہ احسان کرنے والے انسان ہیں۔ فقال قولوا بقولکم او بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان۔ دیکھو، تم یہ یا اس طرح کی بات جو مناسب ہو وہ کہو، اور یہ بات دھیان میں رکھو کہ شیطان تمہیں پھانس نہ لے، یعنی شیطان ایسی بات نہ کہلوا دے جو بات کہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی ممانعت ہے کہ کسی کو السید کہا جائے، کیونکہ السید کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مکمل سرداری ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مکمل سرداری نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید کا استعمال ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سید کا استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ تو دونوں میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اس میں جو ممانعت ہے وہ ادب کے طور پر ہے، کراہت کے طور پر ہے کہ ایسا کہنا بہتر نہیں ہے، اور جواز کی جو بات کہی گئی ہے حدیث میں، یہ
اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا کہنا جائز ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فتنہ کا ڈر نہ ہو تو پھر جائز ہے، اگر فتنہ کا ڈر ہو تو استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو خلاصہ یہ سمجھیں کہ اگر سید کا استعمال اضافت کے طور پر ہے، جیسے کوئی کہتا ہے سید القوم، قوم کا سردار، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن السید کہنا اس میں مکمل سرداری آتی ہے، تو اس کا استعمال اس انداز میں کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث سنن نسائی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ چند لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، کہ اے اللہ کے رسول اور اے ہم سب سے افضل اور ہمارے افضل لوگوں کے بیٹے، اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا اس میں کہ یا خیرنا، اے ہمارے سب سے بہتر، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ اسی طرح کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ جو کہا کہ وابن خیرنا، یعنی ہمارے بہتر کے بیٹے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا کیا انجام ہوگا؟ تو کہا کہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی اور لوٹنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی و ابا کا فی النار، میرے باپ اور تمہارے باپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مسلمان نہیں تھے، تو ابن خیرنا کیسے ہو گئے؟ ہاں، اس طور پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر نسب کے تھے، تو نسب کی بہتری مراد لی جائے تو بالکل آپ بہتر نسب کے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سن کر کے؟ جب کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے ہم میں سب سے بہتر اور ہمارے بہتر کے بیٹے، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، کہ اے لوگو، جو تم پہلے بول رہے تھے ویسے ہی کہو۔ کون سی بات؟ یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں ایسی بات بول جاؤ جو بولنا جائز نہیں۔ انا محمد عبد اللہ و رسولہ، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اور اللہ کا بندہ ہوں تو بندے کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اس کا رسول ہوں تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو میری عبادت مت کرو اور میری تصدیق کرو اور میری لائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزارو۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ عز وجل، میں نہیں پسند کرتا کہ تم مجھے اس مرتبے اور مقام سے بڑھا دو جو مرتبہ اور مقام مجھے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، یعنی جس مرتبہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے بس اسی مرتبہ پہ رکھو، اس مرتبہ سے بڑھا دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، ان کی تعظیم نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار سے، محبت سے، شفقت سے اپنی امت سے گزارش کی تھی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ اے میرے ساتھیوں، میری شان میں غلو مت کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتشیوکتی کی، مبالغہ کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔
برکیف اس حدیث میں بنیادی طور پر السید کے استعمال کی بات کہی گئی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ السید کا استعمال اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کرے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو اضافت کے طور پر کر سکتا ہے، جیسے سید القوم، قوم کا سردار، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ السید کی بجائے سید کہیں تو سید بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔